دور کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس کا نام رانو چڑیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی گڑیا تھی۔ وہ محنت کر کے اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی تھی۔ گڑیا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گڑیا بیٹی، میں گوری کوی کے گھر کام کرنے جا رہی ہوں، تم دھیان سے اپنی پڑھائی کر لینا۔ مما، ٹیچر جی فیس مانگ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، میں لے آؤں گی۔ پھر رانو چڑیا کام کرنے گوری کوی کے گھر چلی جاتی ہے۔ چڑیا کوی کے گھر کا سارا کام کرتی ہے اور پھر کوی کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک صوفے پر سج دھج کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مالکن جی، مہینہ ختم ہونے میں بس 2 دن ہی باقی ہیں، آپ کرپیا کر کے میری تنخواہ دے دیں، مجھے اپنی بچی کی اسکول کی فیس جمع کروانی ہے۔ چھوٹی چڑیا، پیسے پیڑوں پر نہیں لگتے کہ جب مانگو میں تمہیں دے دوں، ذرا صبر کرو، 1 ہفتے بعد دے دوں گی۔ لیکن مالکن، مجھے تو صبح فیس جمع کروانی ہے۔ اپنی حیثیت دیکھو اور اپنے شوق دیکھو، چلی ہے بیٹی کو ڈاکٹر بنانے، کل آ کر لے جانا اور کچھ کپڑے بھی دھو جانا۔ جی مالکن، ٹھیک ہے۔ چڑیا شام ہوتے ہی گھر آ جاتی ہے۔ کھانا کھا کر دونوں ماں بیٹی سو جاتی ہیں۔ صبح ہوتے ہی گڑیا اسکول چلی جاتی ہے اور چڑیا کوی کے گھر کام کے لیے چلی جاتی ہے۔ گڑیا رکو تو، میری بات تو سنو۔ سندری، تمہاری مما کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کھیلو یا بات بھی کرو، تم کوئی اور دوست بنا لو۔ لیکن گڑیا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ پھر سندری رونے لگتی ہے۔ اچھا، مجھے معاف کر دو، رو مت، تمہیں میں تبھی معاف کروں گی اگر تم میرے ساتھ کھیلنے کے لیے میرے گھر چلو۔ پھر گڑیا سندری کی بات مان لیتی ہے اور وہ دونوں سندری کے گھر کے سامنے بنے باغ میں کھیلنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں کھیل رہی تھی کہ گوری کوی انہیں دیکھ لیتی ہے۔ سندری، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ چلو اندر، تمہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں ملتا کھیلنے کو، اور غریب چڑیا کی غریب بیٹی، تم مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ گڑیا رونے لگتی ہے۔ چڑیا بھی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر وہ کوی کو کچھ نہ کہہ سکی۔ گڑیا بیٹی، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پھر گڑیا گھر چلی جاتی ہے اور جا کر سسکیوں سے رونے لگتی ہے۔ کاش پاپا آج آپ زندہ ہوتے، میں بڑی ہو کر ضرور ڈاکٹر بنوں گی اور کبھی بھی کسی کو بیماری میں تڑپ کر مرنے نہیں دوں گی جیسے میرے پاپا مرے تھے۔ پھر چڑیا بھی گھر آ جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، تم رو مت، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور میری بیٹی بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ مما، یہ کوی آنٹی اتنی بری کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیں نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی ہے؟ ہم بھی تو ان کے جیسے ہی ہیں نا۔ میری بیٹی، تم پریشان مت ہو، رات ہو گئی ہے، تم اب آرام کر لو، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی سو جاتی ہیں۔ صبح ہوتے ہی دونوں ماں بیٹی پھر سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ چڑیا کوی کے گھر کام پر جاتی ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی تھی کہ وہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری کوی کے گھر کے نیچے کھڑا ہے اور کوی اپنے گھر کے باہر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ وہ شکاری کوی پر اپنی گولی چلانے ہی والا تھا کہ چڑیا بھاگ کر اس شکاری کے ہاتھ پر کاٹ دیتی ہے، جس سے اس شکاری کا نشانہ چھوٹ جاتا ہے اور کوی بھی ترنت وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ شکاری تڑپتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چڑیا بہن، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، آج اگر تم سمے پر نہ آتی تو میں تو مر ہی جاتی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں گوری بہن، اوپر والے کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تمہاری بیٹی ضرور پڑھے گی، گڑیا اور سندری ایک ساتھ ہی ڈاکٹر بنے گی۔ چڑیا خوش ہو جاتی ہے۔ اب گڑیا اور سندری بھی ہمیشہ اکٹھے ہی کھیلتی ہیں۔
پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتا کون کب ہمارے کام آ جائے۔ آپ کا دھنیہ واد۔